حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بأرض كربلاء وآله النجبى الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور ذرا بلند آواز صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بزرگان قوم و ملت، نوجوانان عزیز، بجائے یہ کہ قرآن مجید کی کسی آیہ کریمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حضور سرور کائنات کی دعا کے 4 جملے عنوان مجلس کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. وہ 4 جملے کہ جن کے اوپر انسانی حیات مکمل طور پر منحصر ہوتی ہے، جس پر عمل کرنے کے بعد ایک انسان حیات دنیاوی اور حیات اخروی دونوں میں سرخرو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے کہ آج کے دور میں ہر انسان پریشان حال ہے اور اس پریشان حالی سے بچنے کے لیے مختلف جگہوں پہ نسخوں کی جستجو میں مصروف رہتا ہے. دنیا میں کم سے کم شیعان اہل بیت کو اس منزل کے اوپر تمام انسانی اقوام عالم کے سامنے اس نسخے کو پیش کرنا چاہیے کہ جو حضور سرور کائنات نے اپنی دعا کی شکل میں پیش فرمایا ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے حضور کی دعا کو مورد نظر رکھیں. حضور کی زندگی کے یہ 4 جملے اپنے آپ میں بہت کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس ہنگام میں کہ کوئی انسان پریشان حالی سے بچنا چاہتا ہے، مشکلوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا نمونہ اس کی زندگی میں موجود ہو کہ جس کی زندگی کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. ظاہر ہے کہ انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر ایک اچھا نمونہ عمل اس کے سامنے موجود ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ کامیاب و کامران گزرے گی. یہ بات سب کے سامنے ہے، اظہر من الشمس ہے، روشن ہے، عیاں ہے کہ کامیاب زندگی کامیاب نمونے کی مرہون منت ہوتی ہے. لیکن جن کے پاس میں اچھا نمونہ ہی موجود نہ ہو وہ کامیاب زندگی گزارنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. لہذا ایک کامیاب نمونہ حضور سرور کائنات نے تمام عالم انسانیت کو پیش کیا. میں اس جگہ کے اوپر اس منبر پہ بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس نمونے کو فقط آپ کی خدمت میں آپ سے مخصوص کر کے نہیں پیش کر رہا، بلکہ اس منزل پہ میں تمام دنیا کو آواز دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول کے دیے ہوئے اس عملی نسخے پہ عمل کرو تاکہ تمہاری زندگی کامیاب ہو سکے. دیکھیے، قول اپنی جگہ کے اوپر ہوتا ہے، عمل اپنی جگہ کے اوپر ہوتا ہے. کوئی انسان اگر کسی
بات کا جواب کسی انسان کو دے رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ جواب فقط لفظوں تک محدود ہو جائے، لیکن اگر کوئی عملی طور پہ جواب دے رہا ہو تو اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے اور ہمیشہ باقی و ساری رہتا ہے۔ حضور سرور کائنات نے دنیا کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور کہہ کے بات ختم کر دی ہو، نہیں، اس سے آگے بڑھ کے حضور سرور کائنات نے اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ایک نمونہ بھی عطا فرمایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ نماز پڑھو مگر ایسی جیسے وہ پڑھ رہا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ تمام اہم ترین، اگرچہ خود حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، حضور کی زندگی خود سب سے بڑا نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے مقامات سامنے آتے ہیں کہ جہاں حضور کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہاں ضرورت تھی کہ کوئی ایسے نقش قدم تو موجود ہوں کہ جہاں سرور کائنات نہ جا سکے، مگر ایسے قدم ہوں کہ جس کے قدم کو کسی بھی لحاظ سے سرور کائنات سے کم تر تصور نہ کیا جائے، اور کہنے والے اس کی زندگی کو دیکھ کے کہے کہ جب تک یہ سامنے ہے گویا رسول کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ غور کیجئے گا، اب ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جس کی پوری زندگی رسول کی زندگی کہلائے، جس کا قول رسول کا قول کہلائے، جس کا فعل رسول کا فعل کہلائے، جس کا عمل رسول کا عمل کہلائے۔ آپ حضرات اپنی اپنے جگہوں سے، اپنے اپنے وطن سے یہاں تشریف لائے ہیں 4 دن کے اس اجتماع کے لیے، کچھ لے کے جانا چاہیے اس منزل سے، کچھ طلب کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ درگاہ باب الحوائج کی بھی موجود ہے، درگاہ باب المراد کی بھی موجود ہے، درگاہ خود مشکل کشا کی موجود ہے، نجف ہند ہے یہ جگہ جہاں پر آنے کے بعد آپ کو کچھ ملنا چاہیے۔ اب کم سے کم دنیا کو یہ بتائیں، اگر پوچھنے والا پوچھ رہا ہو جا کہاں رہے ہیں تو کم سے کم یہ ثبوت کے طور پر جملے تو ہوں کہ ایک ایسی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جس کی زندگی فقط ایک فرد کے لیے نہیں، اقوام عالم کے لیے ایسا نمونہ ہے کہ اگر کوئی علی کی زندگی کو اپنا لے تو اس جگہ بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ صرف ایک جگہ کا مرحلہ نہیں ہے، ضرورت ہے کہ وہ محسوس کریں، اس کا کیفیت کو درک کریں، اور حضور سرور کائنات نے بڑے فخر کے ساتھ پیش کیا۔ اب کیسے فخر کے ساتھ پیش کیا؟ ایک پس منظر پیش کرنا ہے، اس پس منظر کو سامنے رکھ کے منظر کو دیکھ لیجئے، اور منظر کے بعد میں نتیجہ نکال کر گفتگو ختم کروں گا۔ پہلی کیفیت تو یہ کہ 4 جملے دعا کے جملے، یہ حضور سرور کائنات نے دعا کہاں کی؟ دیکھیں، کچھ دعا اپنی حیثیت سے اجابت کے لیے جگہ چاہتی ہے۔ مختلف نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، قوم کی عزت دار خواتین بیٹھی ہیں، میں اکثر لوگوں کی زبان پہ ان جملوں کو پاتا ہوں، ہم دعا کرتے قبول نہیں ہوتی، ہم یہاں جاتے قبول نہیں ہوتی، ہدیہ کے درگاہ میں بھی آگئے قبول نہیں ہوئے۔ تو کم سے کم اس کیفیت کو، اس نوعیت کو اس طرح بھی دیکھیے، کہیں آپ کا کوئی جملہ درگاہ کی توہین کا باعث تو نہیں بن رہا۔ یہ مشہور زمانہ واقعہ ہے، ایک بادشاہ دربار میں گیا، مولا کے نجف اشرف میں گیا، اور جب گیا تو اس طرح سے گیا کہ باہر پوری لائن لگی ہوئی تھی۔ جب جاتے اس نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ سب مولا کے در کے فقیر ہیں، کہ ان کو ملتا نہیں ہے، یہ یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ ان کا یہاں بیٹھے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میرے مولا کی توہین کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے بادشاہ نے ایک حکم دیا کہ جو جس مقصد کے تحت یہاں آیا ہے، اگر وہ مقصد اس کو نہیں ملا تو واپسی میں سب کو قتل کر دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا، بادشاہ جو واپس ہوا تو کوئی وہاں موجود نہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دکھانے سے دعا ہو رہی تھی، جب بادشاہ کی تلوار کا ذکر ہوا تو فوراً اپنے دل سے دعا نکلی۔ جب دل سے دعا نکلی تو ادھر دعا کا نکلنا تھا، ادھر سے قبولیت کی منزلیں سامنے تھی۔ اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو وسیلہ لے کے آؤ۔ اب جس قوم کے پاس علی جیسا وسیلہ ہو، جس قوم کے پاس علی جیسا وسیلہ ہو، جس قوم کے پاس ایسے افراد موجود ہوں، یہاں دیکھنے میں یہی دیکھا گیا۔
بتانے والوں نے یہی بتایا، دکھلانے والوں نے یہی دکھایا، لکھنے والوں نے یہی لکھا، راویوں نے یہی ذکر کیا، کتاب لکھنے والوں نے یہی ذکر کیا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ سب کو مل گیا. تو اب لوگ کہتے ہیں جناب قبول نہیں ہوتی. تو قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلوب دعا کا علم نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں دعا قبول کیسے ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں دعا قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے. ہم نے بس منہ اٹھایا اور مانگ لیا. ہم نے طلب کرنے کے لیے یہ بھی نہیں دیکھا وقت موجود ہے کہ نہیں، زمانہ سازگار ہے کہ نہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس مانگنے کے لیے جائے، ایک دوست اپنے دوست کے پاس مانگنے کے لیے جائے، ایک عام انسان کسی شریف انسان کے پاس مانگنے کے لیے جائے، تو ٹائم دیکھتا ہے، وقت دیکھتا ہے، زمانہ دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے سو نہ رہے ہو، آرام نہ کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبادت میں مصروف ہو، ہم جائیں اور واپس چلے آئیں. تو جب آپ عام دنیا کے اپنے جیسے مانگنے والے کے لیے وقت دیکھتے ہیں تو پھر اپنے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے وقت کیوں نہیں؟ اللہ نے نماز بھی وقت پہ اسی لیے کہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت کے اعتبار سے ہے، ہر وقت نہیں ہے. اگر ہر وقت چاہتا تو ہر وقت سجدے میں دیکھتا. جملہ کیوں؟ اگر وہ ہر وقت چاہتا کہ اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کیا جائے تو وہ انسان نہیں جانور پیدا کر دیتا. لیکن کتنے جانور ہیں ہمیں یہ سر جھکا رہتا ہمیشہ. اللہ نے کہا نہیں، میں ہر لمحے تمہیں سر نہیں جھکانے دیتا، میں چاہتا ہوں کہ جھکاؤ، 5 وقت جھکاؤ، مگر ایسے جھکاؤ کہ تمہارے سر جھکانے پہ مجھے فخر ہو جائے. سر تم جھکاؤ، فخر مجھے ہو جائے. سر نیاز تمہارا جھکے، افتخار میرا سامنے آ جائے. لہذا اس نے کہا تو اب ایک وقت ہے، ایک حالات ہے، ایک کیفیات ہے. ہر وقت دعا نہیں، دعا کا سلیقہ ہونا چاہیے. اب دعا کا سلیقہ کیسے ہو؟ سرور کائنات نے 4 دعا کے جملے، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ. اے پروردگار، ترجمہ کر رہا ہوں، اے پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. میں دعا پڑھ رہا ہوں حضور کی، سرور کائنات کی دعا، اور اگر تمہید سامنے ہو تو میں نے کہا دعا وہ ہے جس پر عمل کرنے کے بعد حیات دنیاوی کی ذمہ داری بھی علی کے اوپر، حیات اخروی کی ذمہ داری بھی علی کے اوپر. اللہم وال من والا، پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. وعاد من عادا، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. وانصر من نصرہ، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. وخذل من خذلہ، اس کو ذلیل کر دے جو علی کو ذلیل کرنے کی سوچے. 4 جملے ہیں نا. اب آپ کہیں گے اس رسول کی دعا کا ہماری زندگی سے ربط کیا ہے؟ سمجھ میں آئے گی نا بات یہ. پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اسے ذلیل کر دے جو علی کو ذلیل کرنے کے لیے سوچے. تو 4 جملوں کا ہماری زندگی سے ربط کیا ہے؟ ربط بہت بڑا ہے، بشرطے کہ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی موجود ہو. جب آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوں. سب سے پہلی منزل تو یہ کہ رسول نے دعا کا سلیقہ بتایا ہے کہ دیکھو دعا کیسے ہوتی ہے. دعا ایسے نہیں سر اٹھاؤ مانگ لو، آنکھیں اٹھاؤ مانگ لو، وقت دیکھو نہ دیکھو مانگ لو. نہیں، دعا کے لیے سب سے پہلا کام تو رسول نے یہ کیا کہ 1 2 نہیں، 1,40,000 صحابیوں کو یہ کہہ کے جمع کروایا، بلال جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو اپنی زندگی کی ایسی کیفیت عطا کرنا ہے جس کی بنیاد پر یہاں بھی کامیابی ہو، وہاں بھی کامیابی ہو. اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ نہ افراد سے کام لینا ہے، نہ تفریح سے کام لینا ہے، نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے. یہ بتانے کے لیے کہا جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. اور پھر دنیا کے سامنے علی کو پیش کر کے بتایا کہ علی کو زندگی میں ایسے اپناؤ، نہ آگے بڑھانے کی ضرورت نہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت. آگے بڑھو تو نصیری ہو جاؤ گے،
پیچھے رہ گئے تو منافق رہ جاؤ گے. اور فرمایا آپ نے 1,40,000 صحابیوں کا مجمع، اور اس کے بعد رسول نے خطبہ دیا. خطبہ مجھے نہیں پڑھنا، تفصیلی خطبہ. سب سے پہلے اردو زبان میں جسٹس سلطان مرزا دہلوی نے اس خطبے کو نقل کیا. ان سے پہلے اردو میں نقل نہیں تھا. کچھ چیزیں سلطان مرزا صاحب کی خصوصیات میں سے خطبہ فطر سب سے پہلے آپ نے نقل کیا، خطبہ غدیر سب سے پہلے آپ نے نقل کیا، ترجمہ سب سے پہلے آپ نے پیش کیا. بہت طویل خطبہ. طولانی کیفیت کا عالم یہ تھا، بھری دوپہری سورج کی تمازت، ریت کی گرمی، ہر طرف سے آگ ہی آگ. علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں ایک جملہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ جس وقت رسول خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کو طول ہو رہا تھا تو مجمع پریشان تھا. رسول کی بات سننا واجب بھی تھی، ضروری بھی تھی. نہ سنے جائیں تو دائرہ اسلام سے خارج، اٹھ کے چلے جائیں تو ضلالت مقدر. لہذا بیٹھنا مجبوری تھی. لیکن کیا کریں، اوپر سے آفتاب، نیچے سے ریت کی گرمی. تو 1,40,000 صحابیوں نے اپنے اپنے سر سے اپنے اپنے اماموں کو کھول لیا، اور کھولنے کے بعد دوہرا کرتے اس طرح سے لپیٹا کہ منہ بھی چھپ جائے، اور وہ وہی امامے کا کپڑا اپنے اپنے قدموں کے نیچے سے نکالا تاکہ زمین کے اوپر بیٹھنے کی بنیاد پر تلوے بھی جلنے نہ پائے. محسوس کیا کتنی بڑی بات ہو گئی. رسول نے ایک طول دے کے 1,40,000 اماموں کو کھلوا دیا. امامے کھلوا دیے. امامہ ہوتا کیا ہے؟ قال امامۃ ہی تیجان الملائکہ. امامہ ملائکہ کا تاج ہوتا ہے، اور تاج شہزادوں کی علامت، تاج مملکت کے سربراہ کی علامت. تو 1,40,000 صحابی سب کے سر کھل گئے، اور جب سب کے سر کھل گئے تب رسول نے آگے بڑھ کے علی کے سر پہ امامہ رکھ کے بتایا، اب دیکھو 1,40,000 میں کتنوں کے سر کھلے ہیں، امامہ کس کے سر پہ ہے. اب دیکھو، اب محسوس کرو کس کے سر پہ تاج ہے. اب گویا عملی طور پہ دیکھ کے ہی معلوم ہو جائے گا کیفیت کس کے ساتھ میں موجود ہے. رسول نے کھلوا دیا مامے، طول دے کے، کہا نہیں کسی سے. اور جب طول ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا کہ گفتگو گویا کہ ہے بالکل انتہائی مرحلے کے اوپر، تو ایک مرتبہ رسول نے علی کو اشارے سے قریب بلایا. قریب آئے، اور قریب بلایا، اور قریب آئے، اور قریب بلایا. اتنا قریب کے منبر پہ بٹھا لیا. اور جب خطبہ اپنے اختتامی مرحلوں سے قریب ہوا تو ایک مرتبہ رسول نے جھک کے علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا. کہنا آسان ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے. کون ہے علی؟ وہ علی جس کی 2 انگلیوں پہ باب خیبر پھول کی طرح سے ہو. وہ علی جس کو شجاعت کا ٹنکا 4 طرف بج رہا ہو. وہ علی جس کے جیسا شجاع کوئی موجود نہ ہو. اس علی کو رسول نے دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے، سامنے علی کو لے آئے. گویا عملی صورت بتا دیا کہ اب اس منزل کے اوپر آفتاب رسالت غروب ہونے والا ہے، مہتاب امامت طلوع ہونے والا ہے. ظاہر کیا، اور کرنے کے بعد پھر کہا الا ومن کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. جب اعلان کر دیا تو علی کو دونوں ہاتھوں سے اتارا نہیں، بٹھایا نہیں، علی کو دونوں ہاتھوں پہ لے کے دعا کر رہے ہیں اللہم والمن والا
وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. پروردگار دوست رکھ اسے جو اسے دوست رکھے، دشمن رکھ اسے جو اسے دشمن رکھے، مدد کر اس کی جو اس کی مدد کرے، ذلیل کر اس کو جو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے. رسول نے دعا کا سلیقہ بتا دیا کہ اللہ کی مایا میں مانگنے سے پہلے اپنے اور اللہ کے درمیان علی کو عملی وسیلہ بنا لو. جس نے علی کو وسیلہ بنا لیا دعا کامیاب ہو گئی. اور فرمایا حضرات نے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے اب اس منزل کو ملاحظہ فرمائیں گے. دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے دعا. اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ میرا محترم مجمع دقت کرے گا تو لطف اٹھائے گا. دونوں ہاتھوں کو دعا تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مانگی جاتی ہے. دونوں ہاتھ بلند بھی ہیں. تشریف لے آئیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگی جاتی ہے. رسول نے بھی دونوں ہاتھوں کو بلند کر رکھا ہے مگر کیفیت مختلف ہے. ہر انسان دعا کو اس طرح سے مانگتا ہے کہ ہاتھ بلند ہوتے ہیں مگر ہاتھ خالی ہوتے ہیں. جب بھی کوئی دعا مانگے گا ہاتھ ایسے تو بلند کرے گا، یہ ہاتھ ایسے بلند کرے گا. تو جب بھی کوئی اٹھائے گا دعا کے لیے تو ہاتھ خالی ہوں گے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے. لیکن رسول نے کیسے اٹھایا کہ دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھا کے پھر دعا. ایک سلیقہ یہ دیا کہ خبردار کبھی اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھنا. جس کے پاس بارگاہ مولا امیر ہوتی ہے وہ فقیر نہیں ہوتا. اپنے اندر سے اس کیفیت کو محسوس فرمائے. دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہم والی من والا وعاد من عادا. پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. اے اللہ کے رسول، علی کو اتار کے دعا کر لیجئے. علی کو ہاتھوں سے اتاریے، دعا کیجئے. کیا پریشانی ہے؟ یہ دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر علی کو دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے معاملات مختلف علوم و فنون کی روشنی میں طے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک مسئلہ سامنے آتا ہے جس کا کسی عالم کے پاس جواب نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ اللہ کسی نہ کسی کے دل میں الہام کر دیتا ہے. مثلاً کوئی شاعر ہی اس منزل پہ آ جائے اور اپنے شعور کی انتہائی کیفیات کے ساتھ دو مصرے کہہ دے جس میں مسئلے کا جواب موجود ہو. علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی سمجھ میں نہ آتا. علامہ نجم افندی نے ایک شعر کہا، وہ شعر سنیے. شعر کتنا اہم ہے. انہوں نے ایک پس منظر کو پیش کیا کہ کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، کم سے کم ہندوستان میں رہنے والے افراد کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے یا جو بھی ہندوستان جیسے جمہوریت میں زندگی بسر کرتا ہے، سلیکٹ ہونے کے بعد جب ایک انسان کسی منزل پہ جاتا ہے، الیکشن کے بعد میں سلیکٹ ہوا، چاہے وہ صوبے کے اقتدار میں ہو، چاہے وہ سینٹر کے اقتدار میں ہو یا کسی بلند عہدے کے اوپر ہو، تو عہدہ ایسے نہیں دیا جاتا. عہدے کو دینے کے لیے عہدے کا حلف اٹھایا جاتا ہے، اور حلف اٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں قرآن رکھا جاتا ہے، جو ہندو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں گیتا رکھی جاتی ہے، جو سکھ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں گرو گرنتھ رکھا جاتا ہے، جو عیسائی ہے اس کے ہاتھ میں بائبل رکھی جاتی ہے. جو اس کی مذہبی کتاب ہے وہ ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد پھر سب کے سامنے عہدے کا حرف لیا جاتا ہے. تو حلف کے لیے کسی معتبر شیخ کا ہاتھوں پہ ہونا ضروری ہے. نجم افندی نے کہا کہ اس منزل کو ہم نے دیکھ کے ایک ہی کیفیت کو سمجھا کہ اللہ نے گویا رسول سے کہا کہ علی کو ہاتھوں پہ لے کر وفا کا عہد کرو. بہت توجہ، علی کو ہاتھوں پہ لے کر وفا کا عہد کرو، حلف اٹھاؤ محمد پیغمبری کے لیے. حلف
اٹھاؤ محمد. ظاہر ہے پیغمبری کا حلف ہاتھوں پہ اٹھا کے کیوں؟ کس لیے؟ اٹھا کے نہیں، بٹھا کے دعا کیجئے کہ نہیں پوری قوم کو ایک درس دے رہا ہوں، عملی درس، کہ اگر آپ کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو علی کو اپنائیے. اب علی کو کیوں اپنائیں؟ کیوں اپنائیں؟ بہت توجہ. اپنانے کی کیفیت عرض کروں گا، ایسا نہیں کہ سوال چھوڑ کے جاؤں گا. علی کو اپنانے کی کیفیت بھی عرض کروں گا اپنے مومنین کے سامنے. کیوں؟ حکیم بو علی سینا، کون نہیں جانتا؟ 3 دن میں طبیعت کی 9 جلدیں لکھی ہیں، ان کی کتاب ہے طبیعت، 3 دن میں لکھی ہے طبیعت. لطف کی بات یہ ہے کہ آج کا مجتہد بھی 30 سالوں میں نہیں پڑھ سکتا. شرح لکھتے لکھتے لوگ قلم توڑ کے بیٹھ گئے، مگر کوئی آج تک بو علی سینا کی کتابوں کی تفسیر نہ کر پایا. اتنا بڑا فلسفی کہتا ہے کہ 3 ضد ایک وقت میں ایک فرد کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. علم، شجاعت، عبادت. اگر کوئی بہت بڑا عالم ہوگا تو شجاع نہیں ہو سکتا. بہت بڑا پہلوان ہوگا تو مسجد میں نظر نہیں آ سکتا. مسجد میں نظر آئے گا تو عالم نہیں ہو سکتا. اور اگر 2 صفتیں کسی ایک میں جمع بھی ہو جائیں تو تیسری صفت جمع ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک وقت میں ایک فرد ان تینوں مجموعے ازداد کا حامل ہو کہ بیک وقت عالم بھی ہو، بیک وقت شجاع بھی ہو، بیک وقت عابد بھی ہو. تینوں عبادتیں، تینوں کیفیتیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر بو علی سینا کہتا ہے الا علی ابن ابی طالب، لیکن کائنات میں ایک ذات ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے کہ جب ہم علم کی منزلوں کو دیکھتے ہیں تو منبر سلونی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. جب ہم شجاعت کو دیکھتے ہیں تو باب خیبر آگے بڑھ کے کہتا ہے علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں. اور جب ہم عبادت کو دیکھتے ہیں تو خود مسجد اور خانہ کعبہ دونوں مل کے کہتے ہیں کہ علی سے بڑھ کے عابد کوئی نہیں. تینوں ضدیں مل کے علی کی ذات کا جزو لا ينفک. کیوں؟ بہت توجہ. کیوں؟ آج سے 3 سال پہلے میں نے اسی منبر سے ایک بات کہی تھی. ضد ایک شے سے ایک وقت میں ظاہر نہیں ہو سکتی. جیب سے ماچس نکالی آپ نے، تلی نکال کے جلائی آپ نے، آگ نکلے گی. آگ کا جز ہے برودت یا حرارت. حرارت. کیا ممکن ہے کہ ایک ماچس کی تلی جلنے کے بعد ایک ہی وقت میں اس سے گرمی بھی نکلے، ٹھنڈک بھی نکلے؟ ناممکن ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حرارت اور برودت ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ. اور 2 اپوزٹ چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن کیا کیا جائے؟ رسول نے علی کو دیا. میں نے کہا 2 ضد سامنے نہیں آ سکتی. بو علی سینا کہے 3 ازداد کا مجموعہ ذات علی. علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے. تینوں ضدیں ایک ساتھ علی کے ساتھ. اور رسول 1,24,000 کے مجمع میں دے رہے ہیں علی. دعا کرتے ہوئے پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. کیوں؟ تاکہ مجموعے ازداد علی کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد علی کی زندگی سے سبق حاصل کرو کہ یہ کہنا آسان ہے، جمع نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی کوشش پہ آمادہ ہو جائے، کاوش پہ آمادہ ہو جائے تو ناممکن ہے کہ سیرت علی سامنے ہو اور اس کے باوجود وہ شخص ایک ہی منزل کے اوپر نہ ان تینوں صفتوں کو سمیٹنے والا ہو. ناممکن ہے. ضرورت تھی کہ اب
دعوی علی کی تصدیق بھی ہو جائے، لہذا علی نے اپنی زندگی میں ایسے افراد کو چھوڑا، بہت توجہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو علی کے دشمنوں کے سامنے ایسے پیش کیا کہ آج تک دنیا حیران۔ ایک ہی رات تو تھی جب عبداللہ ابن عباس کو بٹھا کر سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تھی، اور اسی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے درمیان جب رات تمام ہونے لگی تو ایک مرتبہ فوراً عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی؟ تو تڑپ کے ایک جملہ کہا سورہ فاتحہ کہاں؟ ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر بھی پوری نہ ہوئی۔ ایک پوری رات بسم اللہ کی تفسیر، یہ کیا ہے؟ یہ ذات علی کی شخصیت دنیا کے سامنے رسول نے مجموعہ ازداد کے طور پہ پیش کی۔ اب علی اپنی تربیت کو پیش کر رہے ہیں کہ پوری رات سورہ فاتحہ نہیں، بسم اللہ کی تفسیر۔ رات ختم ہوئی، تفسیر ختم نہ ہوئی، تو اب کم سے کم عبداللہ کے ذریعے سے اظہار علم علی ہونا چاہیے، علی کے علم کا اظہار تو ہو۔ اب دنیا نے لکھا، عبداللہ ابن عباس بڑے فخر سے کہا کرتے تھے یاد رکھو علی نے مجھے قرآن اتنا سکھا دیا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی مہار کھو جائے تو نہ میں دائیں دیکھوں گا، نہ بائیں دیکھوں گا، نہ آگے دیکھوں گا، نہ پیچھے دیکھوں گا، قرآن اٹھا کے دیکھوں گا، قرآن خود بتائے گا میرے اونٹ کی مہار کہاں ہے۔ خود قرآن کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ علم علی کا اظہار ہو سکے۔ دوسری کیفیت شجاعت، اور تیسری کیفیت عبادت۔ میں دونوں کو سمیٹ لوں۔ کوفے کی گلی، نہایت متانت اور انکساری کے ساتھ ایک شخص گزر رہا ہے۔ ایک شخص نے اٹھا کے کنکری ماری، کنکری اس شخص کے لگی، سر اٹھا کے اس لڑکے کو دیکھا، پھر سر جھکا کے چل دیے۔ سامنے ایک شخص کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، فوراً دوڑ کے آیا، تو نے کس کی شان میں گستاخی کی پتا ہے؟ تو جانتا ہے تو نے کس کو کنکری ماری؟ ارے ہوگا کوئی کوفے کا، کہ ہوگا کی بات نہیں، تو جانتا نہیں کہ تو نے کنکری کسے ماری ہے؟ کون ہے؟ کہ علی کی فوج کا سپریم کمانڈر مالک اشتر۔ علی کی فوج کا سپریم کمانڈر مالک اشتر۔ جیسے ہی مالک کا نام لڑکے نے سنا، روب ایسا طاری ہوا کہ جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے مالک کو مارا، کنکری مالک کے پھیری، مالک کی شان میں گستاخی، مالک جیسے کو، علی کی فوج کا سپریم کمانڈر، اس کو۔ اب جو دنیاوی وتیرہ ہے وہ دماغ میں آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی سزا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی سے پہلے خود مالک۔ پریشان ہو کے دوڑا، تلاش تو کروں مالک کہاں ہے تاکہ معافی مانگ لوں۔ پوچھتے پوچھتے چلا تو کسی نے کہا مالک ابھی مسجد میں گئے۔ مالک مسجد میں گئے، دوڑ کے مسجد میں پہنچا، کیا دیکھا؟ مالک نماز پڑھ رہے۔ میرے سامنے جتنے علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، آپ سب کو حق علی کا واسطہ، بس اس فکر کو محسوس کر لیں آپ لوگ، علی کیا دیتے ہیں، کس طرح دیتے ہیں، کس طرح عطا کرتے ہیں، کیسے سخی کا نام علی ہے، کیسے استاد کا نام علی ہے، سمجھ میں آ جائے۔ اور جس کے سمجھ میں آ جائے ناکام نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی دیکھا کہ مالک نماز پڑھ رہے ہیں، تھر تھر کانپتے ہوئے مالک کو دیکھتا رہا، اور اسی ہنگام میں ایک مرتبہ مالک نے کہا السلام علیکم،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی سلام ختم کیا، آ کے اس شخص نے مالک کے قدموں کو پکڑ لیا۔ اے اشتر کے بیٹے، اے مالک، اے علی کی فوج کے سپریم کمانڈر، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں جانتا نہیں تھا، میں پہچانتا نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کس کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، کس کے اوپر کنکر مار رہا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی اور امید کرتا ہوں میری غلطی کو معاف فرمائیں گے۔ میری حالت کو دیکھیے، میری کیفیت کو دیکھیے۔ جیسے یہ جملے مالک کے سامنے ادا ہوئے، مالک نے مسکرا کے فرمایا، ہم تو تیری خاطر اس وقت مسجد میں آئے تھے، تیرے لیے اس منزل کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھ کے تیری خطا کے سلسلے میں بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے تھے۔ پروردگار، اسے پتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں، اگر معلوم ہوتا تو کبھی میری شان میں گستاخی نہ کرتا۔ کیا آپ میرے لیے آئے تھے؟ ہاں ہم آپ کے لیے آئے تھے۔ میں ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، ارے جس آقا کا غلام ایسا ہے، اس غلام کا آقا کیسا؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہنا۔ بہت آسان ہے کہنا، ان باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ علی وہ ظاہر ہے کہ ذات علی سنتے ہیں آپ، سماعت فرماتے ہیں، بچپن سے ہم بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دعویٰ کوئی نہیں کر سکا ہم سمجھ سکیں، لیکن میں تو اس منزل پہ ان کو لے کے آ رہا ہوں جو اس منزل پہ علی کی تربیت یافتہ ہیں۔ علم بتایا عبداللہ ابن عباس نے، شجاعت اور عبادت دونوں بتا دی اس منزل کے اوپر مالک اشتر نے۔ مالک اتنے بڑے بہادر ہو کے مسلح عبادت پہ کیوں؟ علی نے سکھایا ہے، علی نے بتایا ہے، علی نے دکھلایا ہے۔ اگر کسی انسان میں طاقت و قوت آ جائے تو جبر و استبداد سے کام نہ لے، تکبر سے کام نہ لے، غرور سے کام نہ لے، بلکہ کم سے کم اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کر دے، جس کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پہ چلنے پہ آمادہ تو ہوا ہے۔ آئیے اس منزل کے اوپر محسوس کیجئے، اس منزل کے اوپر رسول نے علی کو اسی لیے دیا تاکہ اس مجموعہ اجداد کو دیکھیں، بہت توجہ، اور دیکھنے کے بعد تب سمجھے تو محسوس کریں، ورنہ کون ہے، کون ہے؟ اب یہ بات کہ یہ بات از خود بھی نہیں آتی، کبھی اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہوتی ہے اور کبھی کچھ کسبی ہوتی ہے، مگر کسبی جب ہوگی جب ادھر سے ودیت بھی ہوگی، اور ادھر سے ودیت جب ہوگی جب طہارت بنیاد میں ہو۔ لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ۔ محبت وہی کرے گا جس کی ولادت طیب ہوگی، بغض وہی کرے گا جس کی ولادت خبیث ہوگی۔ لہذا علی سے محبت رکھنے کے لیے ولادت کا پاک و پاکیزہ ہونا۔ اب اس کیفیت کو اختتامی مرحلے پہ اس طرح سمجھ لیجئے، کتاب کا نام الاختصاص، شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے لکھی ہوئی کتاب۔ وہ عالم کہ جس کے اوپر شیعت کی بنیاد سید رضی، سید مرتضیٰ جیسے علماء کا استاد، جس نے خواب میں خود دیکھا کہ شہزادی حسن حسین کو لے کے آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں شیخ ان دونوں کو تعلیم دو، وہ شیخ مفید اختصاص میں واقعہ نقل کرتے ہیں۔ بہت توجہ، جو جس زاویے سے سنے وہ سن لے۔ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں علی، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا یا علی تربوز کھانے کو دل کر رہا ہے، تربوز کھانے کے لیے دل کر رہا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تربوز کھا سکوں، کہیں تربوز مل جائے تو بہت اچھا ہوگا، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ دین مانگتا ہوں تو آپ دیتے ہیں، دنیا مانگتا ہوں تو آپ دیتے ہیں، آخرت مانگتا ہوں تو آپ دیتے ہیں، تو رزق مانگتا ہوں تو آپ، تربوز بھی رزق تو ہے، تربوز کھانے کو دل کر رہا ہے۔ علی نے ابا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 دینار نکالا، لو کمبر تربوز لے کے آؤ، کمبر نے دینار لیا، بازار گئے، شیخ مفید ذمہ دار ہے روایت کے، کیا عجیب اتفاق تھا، کیا عجیب اتفاق تھا کہ 1 دینار میں 3 تربوز آئے،
ایک دینار میں 3 تربوز آئے. جو تربوز لے کے قمبر واپس آئے تو ایک مرتبہ علی نے کہا قمبر یہ تربوز کاٹو. قمبر نے ایک چھری اٹھائی, تربوز کو کاٹا. قمبر چکھو. قمبر نے چکھا, فوراً تھوک دیا. سرکار نہایت کڑوا ہے, نہایت کڑوا. علی مسکرائے, مسکرا کے کہا جہنم سے آیا ہے, جہنم میں جائے گا. مولا نہایت کڑوا, جہنم سے آیا جہنم میں جائے گا. قمبر دوسرا کاٹو. دوسرا کاٹا, چکھو کہ سرکار نہایت تلخ, جہنم سے آیا ہے جہنم میں جائے گا. قمبر تیسرا کاٹو. تیسرا کاٹا, ابھی کٹا نہ تھا کہ ایک مرتبہ طوفان بدبو کا 2 حصوں میں تقسیم کے تو کیڑے بھی نکلے کہ سرکار یہ تو چکھنے کے لائق بھی نہیں, کیڑے پڑے ہوئے, بدبو ہی بدبو ہے. وہی جملہ پھر علی نے کہا جہنم سے آیا ہے جہنم میں جائے گا. علی کہہ کے خاموش ہو گئے. قمبر ایک طرف بیٹھ گئے. جو شخص بیٹھا تھا اس نے فوراً کہا سرکار بڑی امید لے کے آیا تھا کہ آج تربوز کھانے کو نہ ملے گا. علی مسکرائے, پھر جیب میں ہاتھ ڈالا, 1 دینار نکالا. قمبر لو تربوز لے کے آؤ. قمبر گئے. اب اتفاق کی بات 1 دینار میں 1 تربوز ملا. شیخ مفید الاختصاص, 1 دینار میں 1 تربوز. تربوز لا کے قمبر نے رکھا اور یہ کہتے ہوئے رکھا مولا آپ خود ہی کاٹیے, مولا خود ہی کاٹیے. کہا نہیں قمبر ہم کہتے ہیں کاٹو. قمبر نے پھر وہی چھری اٹھائی, کاٹا. کٹنا تھا کہ ایک خوشبو. قمبر چکھو. قمبر نے چکھا نہایت شیریں, شہد, خوش مزاج, خوش مزاج, خوش ذائقہ, خوش طبیعت, خوش طینت, سب کچھ موجود. بس جیسے ہی کہا سرکار بہت اچھا ہے, بھائی کو دو. کاٹا, بھائی کو دیا گیا. بسم اللہ, سب نے کھا لیا. جب تربوز ختم ہو گیا تو ایک مرتبہ علی نے قمبر کو دیکھا, مسکرا کے پوچھا قمبر پوچھو گے نہیں وہ 3 خراب کیوں نکلے تھے؟ قمبر پوچھو گے نہیں وہ 3 خراب کیوں نکلے تھے؟ یہ اچھا کیوں نکلا, یہ شیریں کیوں نکلا؟ کہا مولا پوچھنے کی کوشش تو کر رہا تھا مگر اب آپ نے خود بیان کر دیا تو بتا دیجئے آخر وجہ کیا ہے, وہ 3 خراب کیوں تھے, یہ ایک خوش مزہ کیوں ہے؟ تڑپ کے علی نے کہا اس لیے کہ اللہ نے ازل سے میری محبت کو ہر ایک کے سامنے پیش کیا ہے. جس نے قبول کر لیا اسے اللہ نے شیرینی دے دی, اسے اللہ نے خوش مزہ بنا دیا, اسے اللہ نے خوش طینت بنا دیا, خوش طبیعت بنا دیا. اور جس نے قبول نہ کیا اس کو بدبو دے دی, تلخی دے دی, کڑواہٹ دے دی, اس کے قسمت کے اندر اس کیفیتوں کو رکھ دیا. اب سمجھ میں آیا یہ بدبو, یہ کڑواہٹ, یہ تلخی, یہ کیڑے کچھ اور نہیں ہے, بغض علی کا نتیجہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. غور فرمایا آپ نے, تلخی. اب ایک بات, اہم بات, نتیجہ دے دوں. قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے, اب آپ سماعت فرمائیں گے. میں اس کے فوراً بعد گفت مسائل ہیں, آگے نہیں بڑھنا. کڑواہٹ, تلخی, سب کچھ مقدر میں. اور اس کے بعد میں فرمایا جی, اور جو روایت میں شیخ مفید نے لکھا تو میں کیسے کٹواؤں؟ جتنے شیخ مفید نے لکھے اتنے کٹوائے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیں ان کیفیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تربوز
حلال ہے کہ حرام؟ ظاہر حلال ہے، لیکن علی نے پھکوا دیے۔ رزق تھا، پھکوا دیے۔ حلال تھا، پھکوا دیے۔ یہ بتانے کے لیے تینت میں علی کی محبت نہ ہو تو رکھنے کے لائق نہیں ہے، پھینکنے کے لائق ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات آگے بڑھ کے علی نے بہت تفصیلی کیفیت بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیں گے، دقت کریں گے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا اللہ نے ہر شے پر میری ولایت کو پیش کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے میری ولایت و محبت کو پہاڑوں پہ پیش کیا۔ سب سے پہلے جس نے میری ولایت کو قبول کیا اللہ نے اس پہاڑ کو عقیق بنا دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا دیکھو میری محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ میرا چاہنے والا کوشش کر کے عقیق ضرور پہنتا ہے۔ دوسری بات، پھر اس کے بعد اللہ نے پرندوں کے اوپر میری ولایت کو پیش کیا۔ پرندوں کے اوپر جس نے سب سے پہلے میری ولایت کو قبول کیا وہ کبوتر تھا، اللہ نے اس کو سید الطیور بیان دیا۔ پھر اللہ نے میری ولایت کو آسمانوں پہ پیش کیا، جس نے سب سے پہلے قبول کیا اللہ نے اس کو عرش معلی بنا دیا۔ لیکن ملاحظہ فرمائیں بالترتیب، آہستہ آہستہ ملاحظہ فرمایا جس نے ولایت کو قبول کیا، محبت کو قبول کیا، اللہ نے اسے عزت بھی دی، اللہ نے اسے وقار بھی دیا، اللہ نے اسے احترام بھی دیا، اللہ نے اسے توقیر عطا فرمائی، اللہ نے اس کی عزت بڑھائی، اور سب کچھ وہ عطا کیا جس کی بنیاد پہ لوگ قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ کیوں؟ تاکہ دنیا والے محسوس کر لیں، دنیا والے سمجھ لیں کہ جس نے علی کو اپنا لیا، علی کو در کر لیا، علی کو اپنی زندگی میں سمو لیا، علی کو اپنی کیفیات میں اتار لیا، تو یاد رکھو یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ علی کو اپنائیں، علی کو درک کریں۔ یہ مجموعہ ازداد علی کو اسی لیے پیش کیا، پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ اب ظاہر ہے جو علی کو دوست رکھے گا اللہ اسے دوست رکھے گا، اور جسے اللہ دوست رکھے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی عقبہ بھی کامیاب ہے۔ بس سمجھیے خدا کے لیے یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیے گا۔ علی کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ رزق یہاں ملتا ہے، کرم یہاں ملتا ہے، اخلاق یہاں ملتا ہے، کیا نہیں ملتا؟ ظاہر ہے مانگتے سب اللہ سے ہیں، عطا سب کو ید اللہ کرتا ہے۔ بس شرط یہ کہ کوئی مانگے خلوص نیت کے ساتھ مانگے۔ مانگنے والے مانگتے ہیں، طلب کرنے والے طلب کرتے ہیں۔ آئیے عزیزو اس منزل پہ میں قریب ہو جاؤں اور گفتگو کو بہت جلدی ختم کروں۔ میں اس منزل پہ اس کیفیات کے ساتھ چاہتا ہوں کہ علی کے ایک پوتے کا ذکر کروں، ایک شخصیت کا ذکر۔ کون؟ آئیے اس منزل کے اوپر میں چاہتا ہوں ایک 13 سال کے اس نوجوان کا ذکر کروں کہ جس کو کربلا کا منفرد شہید کہا جاتا ہے۔ قریب ترین تاریخ 7 تاریخ گزری ہے، شہزادہ قاسم کی ولادت کی تاریخ تھی۔ میں چاہتا ہوں چند لمحات کے لیے آپ میرے ساتھ ہو جائیں اور میں گفتگو ختم کروں۔ اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جو حاجتیں لے کے آیا پروردگار مولا امیر المومنین کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے انشاءاللہ۔ علی کا پوتا، بڑے بیٹے حسن کا لاڈلا، وہ قاسم جو عاشور کے دن صبح سے مضطرب تھا اور بار بار چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، اور حسین یہ کہہ کے روکتے تھے بیٹا قاسم تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، اس لیے کہ تجھے دیکھتا ہوں تو بھیا حسن یاد آتے ہیں، جب بھیا حسن کو یاد کرتا ہوں تو تجھے دیکھتا ہوں۔ وہ کہنے کے بعد روایت کی تھی کئی مرتبہ حسین نے قاسم کو اپنے گلے سے لگایا، وہ اتنا شدید گریہ کیا کہ دونوں چچا بھتیجے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کئی مرتبہ روایت کی تھی ایک منزل وہ آئی بعد نماز ظہر جب قاسم بے چین ہے اور جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ 11 سال پرانا واقعہ یاد آیا کہ جب اس دنیا سے جاتے ہوئے باپ کہہ رہا تھا بیٹا قاسم اگر کوئی مشکل ہو تو ہم تمہارے تعویذ باندھ رہے ہیں، اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ سمجھے شاید کوئی تعویذ ہوگا جس میں مشکل کے آسانی کے کوئی دعا ہوگی، لیکن جب کھول کے دیکھا
تو تمام مقاتل نے لکھا ہے تو قاسم رو رہے تھے، مسکرانے لگے، اس لیے کہ کوئی تعویذ نہ تھا، بھائی کا خط بھائی کے نام تھا۔ اے بھیا حسین، کربلا میں ہم نہ ہوں گے، ہماری طرف سے ہمارے قاسم کو قبول کر لینا۔ قاسم لے کے خط کو آئے، جیسے حسین نے دیکھا تڑپ کے کہا بیٹا قاسم تم پھر آ گئے؟ تڑپ کے کہا چچا قاسم بن کے نہیں قاصد بن کے آیا ہوں، آپ کے امام کا خط لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ سمجھے آپ، حسن وہ ہیں جو حسین کے بھی امام ہیں۔ بجے سے ہی اپنے امام کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اور لگانے کے بعد ایک مرتبہ جملہ کہا بیٹا قاسم آپ نے مجبور کر دیا، بھیا عباس آؤ بیٹا قاسم کو سوار کرو۔ روایت کہتی دونوں نے مل کے سوار کرایا، ایک طرف سے عباس نے پکڑا، دوسری طرف سے حسین نے پکڑا۔ شہزادہ اتنا کم سن ہے کہ دونوں پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے۔ بیٹا قاسم خدا حافظ، ایک طرف علی کا ایک شیر کھڑا ہے، ایک طرف علی کا دوسرا شیر کھڑا ہے۔ قاسم نے وہ جنگ کی، کبھی عباس داد شجاعت دیتے ہیں، کبھی حسین داد شجاعت دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ظالم نے کہا ارے بنی ہاشم کی تلوار ہے، تم اس طرح اس کے اوپر قابو نہ پا سکو گے۔ ہیلا کیا گیا، مکر و فریب سے کام لیا گیا۔ ایک آواز بلند ہوئی چچا سلام آخر قبول کیجئے۔ روایت کہتی جیسے اس آواز کو سنا، ایک طرف سے حسین دوڑے، دوسری طرف سے عباس دوڑے، علی کے دو شیر دو طرف سے دوڑے، ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر۔ روایت کہتی بار بار آواز آئی چچا چچا چچا۔ اب جو چچا پہنچے ہیں تو سر جھکا کے ایک جملہ کا بیٹا قاسم معاف کرنا، تمجھے آنے میں دیر ہو گئی، سمجھ گئے آپ زندگی میں لاش قاسم پامال ہو گئی۔ بس عزیزوں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حسین سر جھکائے جھکائے ایک مرتبہ خیمے میں آ گئے، آنے کے بعد بیٹھے۔ ایک مرتبہ ام فروا زوجہ امام حسن آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا اے میرے والی و وارث کے بعد زمانے کے امام، میں یقیناً تیری بارگاہ میں کبھی نہ آتی اگر میرے سر پہ میرے والی و وارث کا سایہ ہوتا۔ اے میرے امام، اے میرے مولا و آقا، میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتی اگر میرے سر پہ میرے آقا ہوتے۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے قاسم کی صورت دیکھ لوں، اگر ہو سکے تو میرے قاسم کو مقتل سے لے آئیے۔ حسین اٹھے، سر جھکائے جھکائے مقتل میں پہنچے۔ مقتل میں آ کے حسین حیران ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں۔ میرا حسین حیران، ارے بھابھی کی فرمائش کو کیسے پوری کریں، کیسے قاسم کو لاشے کو لے کے جائیں۔ روایت کہتی مقتل بتاتے ہیں حسین نے عبا اتاری، زمین کربلا پہ بچھائی، لاش قاسم کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے حسین نے عبا میں جمع کرنے شروع کیے۔ جب تمام لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کر لیا تو ایک گٹھڑی بنائی، بنانے کے بعد حسین نے سر پہ رکھی، ایک مرتبہ خیمے میں لا کے ایک طرف رکھ دی۔ ام فروا نے دیکھا، آگے بڑھ کے کہا اے میرے مولا و آقا، اے میرے سید و سردار، میں نے آپ کی خدمت میں التماس کی تھی، میں اپنے قاسم کو دیکھنا چاہتی ہوں، میرے قاسم کو لے کے نہیں آئی۔ تڑپ کے ایک مرتبہ آواز دی بہن زینب قریب ہو، بہن ام کلثوم قریب ہو۔ جب دونوں بہنیں آ گئی، اے بہن زینب ذرا دائیں طرف سے بھابھی کو پکڑو، اے بہن ام کلثوم ذرا بائیں طرف سے بھابھی کو پکڑو۔ دونوں علی کی بیٹیوں نے علی کی بہو کو پکڑا۔ ایک مرتبہ حسین نے گٹھڑی کھول دی، اے بھابھی اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اجرکم الحسین۔ ایک مرتبہ جیسے ہی گٹھڑی کھلی، ام فروا نے لاش قاسم کو دیکھا، تڑپ کے کہا بی بی مجھے اجازت دو۔ ایک مرتبہ ام فروا نے زمین پہ سر کو سجدے میں رکھ دیا، اے میرے معبود تیرا احسان ہے، تو نے جتنی قربانی ام فروا کی قبول کی ہے۔ ارے میرا قاسم، میرا قاسم